آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. اس وقت جیسے کہ پہلے بھی ایک پروگرام میں نے اس کے اوپر کیا, بڑی تفصیل سے اس کے ہم نے جائزہ لیا جو دنیا ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ایک بڑی تبدیلی دنیا میں یہ نمودار ہوئی کہ رشیا نے یوکرین پر وار ڈکلیئر کر دی ہے. اب یوکرین کے اندر کے جو مسائل ہیں, ایک تو یہ کہ ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا کیونکہ وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں, دوسرے شہروں کی طرف جا رہے ہیں. ویسٹ کی طرف میں دیکھ رہی تھی کہ جا رہے ہیں کچھ ایسے علاقوں سے نکل کر جہاں پر اس وقت بمباری ہو رہی ہے یا جہاں پر رشیا کے فوجی داخل ہو چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, اس کے علاوہ سینئر اینالسٹ ہیں, رائٹر ہیں, جناب فیض رحمان صاحب امریکہ سے مجھے جوائن کریں. فیض صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ عالیہ, تھینک یو فار ہیونگ می. رحمان صاحب, جس طرح میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں کہ یہ جو آپ ہمارا جو پاکستان کا اور پرائم منسٹر کا جو بھی ہے اس حوالے سے بہت سے اینگلز نکل رہے ہیں, بڑے کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے بہت ساری بات. پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت امریکہ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے ایک موقف یہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا, پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا بڑا پرانا ally ہے اور ہم جانتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت کس طرف کھڑے ہونا چاہیے. تو آپ کیا یہ جو رشیا اور یوکرین کا مسئلہ ہے اس کو دوسرے ملکوں میں بھی پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی, اگین بہت بہت شکریہ عالیہ. اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. ماشاء اللہ بہت دیکھا جاتا ہے اور اچھا فیڈ بیک بھی ملتا ہے جب بھی میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوا. دیکھیے, اس وقت جو امریکہ کی صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو حملے ہوتے رہے یورپ میں, اس کی ایک بہت طویل تاریخ ہے. جنگ عظیم اول دوم اور اس سے پہلے جو ان کی جنگیں ہوتی تھیں, تو یہ ایک سمجھے کہ ان کے لیے جو نائٹ میئر ایک جسے کہتے ہیں وہ ثابت ہو رہا ہے. جب چونکہ آپ کا سوال پاکستان کے حوالے سے ہے, تو امریکہ نے اس معاملے پر بڑی محتاط گفتگو کی ہے اور بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہے, which is good for پاکستان اور for the diplomacy between the two countries. تو پرائیویٹلی بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہے. اگر آپ لوگوں سے یہاں آف دی ریکارڈ بات کریں, جو ذمہ دار خواتین و حضرات سے, تو ڈسپوائنٹمنٹ ہے with پاکستان, not just with this visit, this posture, overall for the past like a year or so, جب سے کہ طالبان کا معاملہ ہوا ہے اور افغانستان میں ہم نے باقاعدہ پاکستانیوں نے اپنی وکٹری ڈکلیئر کی ہے. تو اس کے بعد سے آپ یہاں پر ایک بہت میجر فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ دیکھتے ہیں, اور اس کا انہوں نے ڈپلومیٹیکلی بھی اس کا اظہار کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ بائیڈن صاحب نے اب تک کوئی ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات نہیں کی, حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول کے علاوہ تقریباً ہر لیول پر امریکیوں کے پاکستانیوں سے بڑے گہرے مراسم بھی ہیں اور بات چیت بھی جاری ہے, اور باقاعدہ ایک پورا کمیونیکیشن چینلز آپ کے موجود ہیں. یہاں پر انہوں نے جو رشیا کے بعد جو پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈپلومیٹکلی امریکہ کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ دے سیم ٹو امپیتھائز وتھ پاکستان's پوزیشن, پاکستان کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. یہ ایک میسج ہے. اب آیا وہ میسج لٹرلی جو گراؤنڈ لیول پر یا جو میں نے آج جو کمیونیکیشن چینلز کی آپ کی بات کی ہے وہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے یا مختلف انداز سے بات کی جا رہی ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے, اور جو مجھے معلومات ہیں وہاں پر فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ موجود ہے. آپ امریکہ کی بات کریں گے, وہاں پر یہ صورتحال امریکہ اپنے ان دوسرے چینلز کے ساتھ پاکستان سے بات کرتے ہیں مختلف لیولز پر, تو یہ فرسٹریشن جو ظاہر ہے کہ صرف امریکہ کو نہیں اور بھی دوسرے جو ممالک ہیں, مغربی ممالک, پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کا اس وقت پوسچر ہے اور پرائم منسٹر کا وہاں جانا, اور پھر وہ اس طرح سے آپ دیکھیں جو ویڈیوز جو آئی ہیں, جو آپٹکس آئی ہیں, وہ بھی بہت ہی مطلب, اب میں اس وقت کیا عرض کروں, آپ کے دوسرے سوال کا انتظار کرتا ہوں, لیکن یہ کہ جی آپ سمجھ رہی ہیں کہ معاملات اس وقت جو ہیں وہ پاکستان. آپ کھل کے آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ویڈیو سے اور جو فوٹیج آئی. دیکھیے آئیے, اس میں بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہماری بدقسمتی بھی ہے پاکستان کی. یہ ظاہر ہے یہ جو بہت ہی ہائی پروفائل دورے ہوتے ہیں یہ اوور نائٹ یا ایک ہفتے 2 ہفتے میں تو نہیں ہوتے,
ان کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور بعض اوقات ان چیزوں کو میٹیریلائز ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں, برسوں اس میں لگ جاتے ہیں. تو یہ اب عمران خان صاحب کی ایک طرح سے سیاسی بدقسمتی ہے کہ ان کو ایک اور سفارتی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسے وقت پر یہ دورہ میٹیریلائز ہوا جبکہ دنیا اور رشیا خود ایک بہت ہی میجر, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیے افغانستان کے بعد, اس وقت تو ظاہر رشیا سوویت یونین کہلاتا تھا, افغانستان کے حملے کے بعد یہ ایک میجر ایڈونچر رشیا نے کیا ہے, اور اس کی بے پناہ تاریخی اہمیت ہے. اور آئندہ جو میں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آرکائیوز میں ہوں گی, لوگ اس کو دیکھیں گے, سمجھیں گے بھائی اس وقت لوگ کیا کہتے تھے. اتنا بڑا واقعہ اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وی آر وٹنسنگ a great piece of history right in front of our eyes being unfolded in front of our eyes. تو اس وقت یہ تو ہے کہ ان کی بدقسمتی ہے. اب کیا یہ اس کو پرائم منسٹر صاحب اور ان کے مشیر, ان کے وزراء, ان کے سفراء, فورن آفس کا اس کو بہتر ڈیل کر سکتے تھے؟ میرا خیال ہے یس, اس کو بہتر ڈیل کر سکتے تھے, کیونکہ جو آپٹکس گئی ہیں, دیکھیے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ بڑی مایوس کن ہیں. ان کا اپنے پیوٹن صاحب کا آپ دیکھ لیجیے, باڈی لینگویج دیکھیے, ان کا چہرہ دیکھیے, ان کے چہرے پر سختی دیکھیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیوٹن کا مائنڈ was somewhere else. Of course he must not be thinking about his meeting Prime Minister of Pakistan. کوئی مسکراہٹ والی بہت معمولی سی ہلکی سی جو جسے گرن کہتے ہیں وہ تھوڑی بہت نظر آئی. اچھا پھر جو آپ نے سوشل میڈیا پہ شاید یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو میز کا معاملہ بہت اٹھایا جا رہا ہے کہ جب پریزیڈنٹ پیوٹن جب عالمی لیڈروں سے ملتے ہیں تو ایک لمبی ٹیبل ہوتی ہے جو ایک ٹریڈیشنل رشین ٹیبل ہے, اور اس کے دونوں کنارے پہ بیٹھ کے وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے. عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بالکل ایک چھوٹی سی کافی ٹیبل سامنے رکھی ہوئی ہے. اب اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ شاید وہ ان کے زیادہ قریب ہیں, ان کو زیادہ قریب رکھنا چاہتے تھے بجائے کہ اتنی لمبی ٹیبل رکھ کے اتنا بڑا فاصلہ پیدا کریں. لیکن یہ غلط موقع پر ہو رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ غلط پرسنالٹی کے ذریعے ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ بہت اہم میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دورہ ہو سکتا ہے کہ یہ دورہ ہمارے پرائم منسٹر کے آنے سے پہلے سے ہی واز ان دا ورکس, لیکن پرائم منسٹر کی جو مخصوص پرسنالٹی ہے عمران خان صاحب کی, اور ان کا جو ایک پوسچر ہے ٹورڈز مغرب, حالانکہ خود بہت مغرب کے پالے ہوئے اور پلے بڑھے ہوئے انسان ہیں, اور ان کو بڑا فخر ہے کہ مغرب سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا, امریکہ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. اور جو لفظ میں اس کا یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن ظاہر ہے ان کا ماضی تو بہت ہی مغرب زدہ ماضی رہا ہے, لیکن اس وقت جو انہوں نے ایک پوسچر لیا ہوا ہے مغرب کے حوالے سے, ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن سویلائزیشن کے حوالے سے, ان کا چائنا جانا, ان کا چائنا میں جو باتیں کرنا, اور پھر امریکہ کے ساتھ ان کا اپنے لیول پر, میں اپنے پاکستان کی سفارتی سطح کی اور سفارتی کوششوں کی بات نہیں کر رہا, ایون ملٹری ٹو ملٹری جو کنیکشنز ہیں امریکہ اور پاکستان کی, ان کی بات بھی نہیں کر رہا, لیکن پرائم منسٹر لیول پر یہاں پر کوئی اچھی چیز ان کے بارے میں نہیں سوچی جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی باتیں, ان کے اسٹیٹمنٹس. اب آپ اس کو اگر آپ کمبائن کرتے ہیں کہ رشیا وہ گئے ایک ایسے موقع پر, اور وہاں جا کے اس وقت سب سے زیادہ the most hated person right now at this moment in the West, in America and in Europe is Vladimir Putin. وہ میں غلط اور صحیح کی بات نہیں کر رہا, کہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ان کی بے پناہ آج یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری یہ تمام بین الاقوامی جو اصول ہیں, جو نارمز ہیں, اس کے خلاف ہے انویژن, اور آپ اس طرح سے رجیم چینج کی کوشش نہیں کر سکتے. تو خود امریکہ کا ماضی, اور ماضی بعید نہیں, ماضی قریب آپ دیکھ لیجئے, اور انہوں نے کیا نہیں کیا. افغانستان سے پیچھے سے شروع کیجیے, پھر عراق پہ جائیے, پھر سیریا پہ کوششیں کی کہ جی صاف یہ اعلان کر دینا کہ ہم کو یہ بشر الاسد پسند نہیں ہے, اینڈ ہی مسٹ ریزائن. اوباما نے باخبر, بھائی آپ ان سے بھی آپ پوچھا جا سکتا تھا, اس وقت بھی پوچھا جاتا تھا ان سے, پیوٹن صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ بشر الاسد آپ کو ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ایکسیپٹیبل. آپ نے یہ ساری باتیں کی, اس میں ایک بات یہ ہے کہ کینسل کیا جا سکتا تھا یہ ٹرپ, بہت زیادہ یہ بات کی گئی لیکن نہیں کینسل کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ چاہتے تھے, یا یہ حکومت اور پرائم منسٹر یہ چاہتے تھے کہ یہ وزٹ ہو, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کو یہ بتانا چاہتے تھے
کہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کال نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں, آپ نے ہمارے ساتھ تعلق تو ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اس ڈپلومیسی کا جو یہ والا ہم نے کارنر پکڑ لیا, اور اگر ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر بائی لیٹرل وزٹس تو اس صورتحال میں بہت سے کینسل بھی ہو جاتے ہیں نہیں, اور اس سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے امریکہ کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہو کہ نہیں اب ہم تمہارے کیمپ میں نہیں ہیں. تو کیا امریکہ مستقبل قریب میں کوئی سخت اقدامات کر سکتا ہے ایسے اس صورتحال میں, اور کیا واقعی پاکستان امریکہ کے کیمپ سے نکل کر رشیا کے کیمپ میں چلا جائے گا؟ دیکھیے 2-3 پہلو ہیں آپ کے اس سوال کے, اور بہت اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو ہے کوئی واضح کیمپس موجود نہیں ہے, شاید اس وار کے بعد بن جائیں, لیکن اس وقت وہ جو پہلے ہوا کرتا تھا کولڈ وار میں کہ باقاعدہ ایک فالٹ لائنز تھیں جو کہ کیمپس کو ڈیوائڈ کرتی تھیں, اس وقت وہ فالٹ لائنز بہت بلر ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر چائنا, اب ہم یہ کہتے ہیں رشیا اور چائنا اپنا کیمپ بنائیں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کی امریکہ کے ساتھ $650 بلین, بلین یعنی ود بی, بلین ڈالرز ان کی سالانہ ٹریڈ ہے. $650 بلین, یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. رشیا اور یورپ کے بڑے زبردست تجارتی تعلقات ہیں. جو یورپ کی 40% جو اہم ممالک ان کی 40% جو انرجی نیڈز ہیں وہ رشیا پورا کرتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی اتنی کنیکشنز اور اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں تجارتی اور جو ایون سماجی, کہ اب اس کو آپ واضح طور پر کیمپس میں نہیں بانٹ سکتے. شاید اب جب یہ اس واقعے کے بعد ایسی کچھ چیزیں ڈیولپ ہوں تو پاکستان کا یہ سوچنا کہ نہیں ایسے کوئی واضح کیمپس ہیں جس کو ہم جوائن کر لیں گے جیسے کہ کولڈ وار میں تھا, وہ صورتحال نہیں ہے. اور اس وقت امریکہ بائی فار, کچھ بھی آپ پسند کریں نہ پسند کریں, ایک واحد سپر پاور ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے, آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ رشیا کو اب رشیا از ناٹ اے سپر پاور. رشیا کی اکانومی جو ہے وہ کیلیفورنیا کی اکانومی سے بھی چھوٹی اکانومی ہے. یہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ رشیا ٹھیک ہے ایک بہت بڑی قوت ہے, اس کا ایک بہت بڑا ماضی ہے, شاندار ماضی ہے, لیکن جہاں تک اس کے سپر پاور ہونے کا تعلق ہے وہ ابھی وہاں نہیں پہنچا. ایون چائنا کی اکانومی بہت بڑی ہے, لیکن ابھی بھی دیکھیے چائنا کی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں یا جو اس کی ملٹری ہے, اگر آپ ان کے جو بیڑوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں, وہ دوسری ساری چیزیں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سب بہت پیچھے ہیں امریکہ سے. تو پاکستان کا اگر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ وہ امریکی کیمپ کو چھوڑ کر دوسرے کیمپس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو that's not a good thing to do right now. تو ہم کو یہ بات سوچنا چاہیے نمبر 1. اچھا, اب نمبر 2 آپ نے بات کی کہ ہم اس وقت رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے ہم لٹرلی رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تو کھڑے ہونا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا کے آپ پرائم منسٹر صاحب واز لٹرلی اسٹینڈنگ بائی ہز سائڈ. اچھا, پھر دوسرا جو انہوں نے وہاں روسی فوجوں کی اس پر یادگار پر جا کر اپنے پھول چڑھائے. امیجن دیٹ, ذرا مجھے یاد رہا غور کیا, اب یہی وہ فوج ہے جس کو آپ وہاں مجاہدین کے ذریعے مارتے تھے, کروز میسلز آپ نے چھوڑے جنہوں نے آپ کو بہت زبردست مارا. اور ہمارے بڑے سینئر صحافیوں نے باقاعدہ اس سے ٹویٹ کیا کہ 1000 ایسی فوج جس کے ہاتھوں پر ہزاروں لاکھوں افغانوں کا خون موجود ہے, افغانوں کو ملا چھوڑ کے پاکستانیوں کو بھی ملا لیجیے اس میں, وہ آج آپ وہاں جا کر پھول چڑھا رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو بھلی نہیں لگتی. اب آپ نے جو کینسلیشن کی بات کی, دیکھیے ظاہر ہے بہت ہماری بہت مشکل سچویشن تھی کہ کینسل کرنا شاید ممکن نہیں تھا, لیکن دیکھیے تاریخی حوالے موجود ہیں ہمارے پاس. نہیں لیکن فیض صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, ایک تو یہ بات آپ نے جو کینسل کرنے کی بات کی اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے بڑی ایک ریلیونٹ بات کی کہ وہ وہاں پر گئے اور وہ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ جس جگہ پر جا کر وہ کر رہے ہیں وہاں افغانیوں کا کتنے افغانیوں کا خون ہے. تو اور ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ وہ افغانیوں کا علم بلند کیے ہوئے, مطلب یہ کتنی کانٹرڈکشن ہے. لیکن ان کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ تو میں مطلب اپوزٹ دو چیزیں جن کو لے کر ایک ساتھ چل رہا ہوں کہ افغانستان کا علم آپ نے بلند کیا اور دوسری طرف آپ وہاں پہ جا کر افغان جہاد کی وجہ سے آپ نے رشیا کو توڑا, اب آپ وہیں پر جا کر جو ہے گھٹنے ٹیک رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی کینسلیشن بڑا مشکل ہے. دیکھیں انڈیا کتنا اسٹرانگ الائی ہے رشیا کا, ابھی ولادیمیر پوٹن وہاں پر گئے, انڈیا کو انہوں نے دورہ کیا کچھ دن پہلے, اس کے باوجود
इंडिया की तरफ से जो स्टैंड आया तो उन्होंने कहा कि रुक जाएं, दोनों सबको ये कहा है, उन्होंने रशिया का साथ नहीं दिया। उनकी तरफ से जो ऐलान हुआ, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते, कोई जंग नहीं होनी चाहिए, और इसको हालांकि वो कह सकते थे, चुप रहते, कोई और अपना स्टैंड, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, पोजीशन तो कंडेम नहीं। कैंसिल तो हो सकता है इस तरह। जी हाँ हाँ, इंडिया का हवाला दिया आपने, और मुझे एक और बहुत अहम बात याद आई इंडिया के हवाले से, और ये बड़ा बड़ा ज़बरदस्त तारीखी हवाला है हमारे रीजन के लिए और सिफारत के लिए। आप देखिए सिफारतकारी के लिए कि जब टाइनमेन स्क्वायर का वाक़या हो रहा था चाइना में, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी बहैसियत वज़ीर आज़म भारत के वहाँ मौजूद थे, और जब हमला हुआ, उन्होंने जब टाइनमेन स्क्वायर पे हमला किया तो एहतिजाजन उन्होंने वो ट्रिप कैंसिल करके वापस आ गए वाजपेयी। उन्होंने एक स्टेटमेंट बाकायदा, उसको, ये एक हमारी तारीख का हिस्सा है, उस बरसगीर की तारीख का हिस्सा है कि एक भारतीय वज़ीर आज़म ने ऐसा रिएक्शन शो किया था। मुझे नहीं मालूम कि अब तो ज़ाहिर है मे बी इट्स टू लेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डू इट, लेकिन ये कि ऐसा भी हो सकता था। लेकिन देखिए जो आपने जो बात की कि जो तालिबान उसके हवाले से जो कॉन्ट्रडिक्शन, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि यही बात है कि ये आज के जो तालिबान के लड़के हैं, जो तालिबान हैं, जो जो गालिबन जब जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, तो उस वक्त तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, तो इनके ही बाप दादा ने इन्हीं के खिलाफ लड़ा था, और आप आज उन्हीं के लड़कों, उन्हीं आप बाप दादा के लड़कों के और उनकी औलादों को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ, और उनके बाप दादा को मारने वालों की जो यादगारों पर जाके फूल चढ़ा रहे हैं। तो दुनिया आपको कैसे देखेगी? तो देखिए हमारा अगेन, मैं आई डोंट वांट टू बी टू हार्श विद द प्राइम मिनिस्टर, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तनकीद का मुजाहरा सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है खुद उनके अपने चाहने वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि वो उसको एक बेहतर तौर पे हैंडल नहीं कर सकते थे। और वहाँ जो वीडियोस हैं या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तस्वीरें हैं, वो ही कट्स अ वेरी सॉरी पिक्चर इन अ वे कि आपको लगता ही है कि जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह से कि दोनों को लगता ही है कि हमको लाके ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया है। और और एक वैसा तारीख़ी लम्हा और वो ऐसी तारीख़ी अहाता है जहाँ पर वो दोनों मजबूरन खड़े हैं। पुतिन भी मजबूरन खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, और वो भी खुद सोच रहा है यार ये ऐसी कौन सी अहम पर्सनैलिटी है कि जिसकी वजह से अच्छा फैसल, इसमें एक ये बात कही जा रही है, खैर पाकिस्तान में तो इसको इस तरह देखा जा रहा है ना कि जितना आपने बात की कि वो लंबी वाली टेबल नहीं, तो वो कह रहे हैं कि देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कितना वो वाली टेबल नहीं रखी, बल्कि बड़े करीब बैठे हैं, वो नजदीक आके बैठे हैं। वही जो आप कह रहे थे, यहाँ पे इसको इस तरह देखा जा रहा है। फिर ये भी कि पुतिन, तो देखिए अगर हम ये बात करें तो रशिया के प्रेसिडेंट तो कैंसिल नहीं कर सकते थे ना, ये मतलब विजिट उनके लिए ज्यादा मुश्किल होता इसको ये कहना कि नहीं आप ना आए। वैसे तो खैर वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्या इसमें हम ये देखें कि अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया, हम जानते हैं कि ये जो मतलब ये इधर उधर होते रहते हैं ना मामला, तो वैसे तो हम वो दोनों अलाए और हम बड़े थे, लेकिन अब हम तो अमेरिका से तो हमने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया ना इस वक्त जो नजर आ रहा है। तो एक तो ये कि आपको क्या लगता है कि इस वजह से इंडिया अमेरिका के ज्यादा करीब हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल दूर हो जाएगा, पाकिस्तान उस तरफ चला जाएगा? और मैं सबसे बड़ी बात जो मैं अब आपसे आखिरी सवाल करूंगी वो ये कि क्या अमेरिका इस जंग के बारे में मजीद क्या इकदामात करने लगा है, क्या सोच रहा है? क्या ये जंग बढ़ेगी, आगे फैलेगी, या अमेरिका के पास कोई ऐसी फार्मूला है कि ये रुक जाए और ना आगे बढ़े? अच्छा देखिए, अब आपको जो पहला हिस्सा इस सवाल का कि क्या हमारी जो पूरा जी मामला बन रहा है बरसगीर में, खुसूसन भारत और पाकिस्तान, इंडिया, सॉरी अमेरिका और रशिया के हवाले से, देखिए खुद इस वक्त भारत की पोजीशन बड़ी नाजुक हो गई है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि एक तरफ उनके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से, बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, काफ़ी अहम उनकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत अहम वो क्वाड का हिस्सा हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो भारतीय तारीख को आप देखें उठाकर, जो सियासी और सिफारती ताल्लुकात, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अपने मामलात को तवाज़ुन के साथ नॉन अलाइंड वे में, हालांकि वो नॉन अलाइंड नहीं रहे इन अ वे, लेकिन नॉन अलाइनमेंट के ज़ाहिर वो एक लीडर्स थे। नेहरू साहब ने वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट मूवमेंट वाज प्राइम मिनिस्टर नेहरू। तो अब बात यह है कि इस वक्त सबसे मुश्किल सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि मोदी साहब हैं, कि अमेरिका में उन पर ज़ाहिर है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है कि वो इसको कंडेम करें। आपने जो हवाला दिया वो यहाँ के उन्होंने एम्बेसडर साहब ने एक बयान दिया
اور وہ بھی بہت ہی دیکھیں بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کٹ نہیں ہے اس میں, کوئی صرف یہ کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک فارمل, ہاں ظاہر ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں, اگر دو لڑکے دو غنڈے محلے کے لڑ رہے ہیں تو بس میں یہ نہیں بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کریں اور پیچھے ہٹ جائیں. انڈیا کی اس وقت بہت اہم پوزیشن ہے کہ انڈیا کو ایک واضح پوزیشن لینا پڑے گی, اور وہ ان کے لیے اس وقت معاملہ کافی ٹف ہے. وہ جو ایک پرووربل جو آپ بات کرتے ہیں کہ بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس, اس وقت اس پوزیشن میں انڈیا موجود ہے. پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ ایک اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت امریکہ نے بیسیکلی آپ کی تمام ایڈ بند کر دی ہے, آپ کے ساتھ جو دوسرے پروگرام بالکل آگے نہیں چل رہے, تو پاکستان کو آپشنز اپنے دیکھنا ہیں, اور وہ آپشنز جو ہیں وہ بیونڈ امریکن ریلیشن شپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ کیا میٹیریلائز ہوں گے اب, خصوصاً اس بات کے بعد کہ اب اگر رشیا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوگا اس جنگ کے بعد, مزید کمزور ہوگا, تو what Russia would offer you in terms of aid or in terms of military hardware, it just remains to be seen. جو آپ کا آخری سوال تھا جو اس کا حصہ, امریکہ اس بارے میں اب آگے کیا امریکہ کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ چاہتا یہ ہے کہ ان کا وہ بینکنگ سسٹم سے ان کو باہر نکالے, لیکن یورپ نے اور خصوصاً انگلینڈ وغیرہ نے یہ ابھی اس پاسبلٹی کو ذرا پرے رکھ دیا ہے کہ وہ سوئفٹ جو ایک ان کا پورا بینکنگ نظام ہے اس کو نکالنا نہیں چاہتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پھر یورپ کے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا سوائے کنڈمنیشن کے کیا کیا جائے. لیکن ٹو بی فیئر ود دی رشینز ایٹ دس پوائنٹ ایٹ لیسٹ, رشینز کے پاس بھی بہت سے ایسے ایک لیجٹ پوائنٹس موجود ہیں جس کی بنیاد پر ان کو یہ لینا پڑا. اب ہم چونکہ صرف ویسٹرن میڈیا دیکھتے رہتے ہیں تو ہم کو ان کی باتیں نظر آتی ہیں, لیکن ان کے لیے جو سب سے بڑا, جو پیوٹن کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ نیٹو کو بالکل نیکسٹ ڈور لا کے بٹھانا چاہتے ہیں. امریکہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ میکسیکو میں جو ہے رشین بلاک کے یا چائنیز بلاک کی حکومت آ کے بیٹھ جائے اور وہاں پر ان کا پورا میزائل سسٹم نصب کیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے جو کیوبا کا جو 60s میں ارلی 60s میں جب جان ایف کینیڈی تھے, تو جو کیوبن میزائل کرائسس جو پیدا ہوا تھا اور ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی سوویت یونین میں اور امریکہ میں, وہ ایک واقعہ ہو چکا ہے. تو ہم یہ بھی سمجھنا چاہیے ہم کو, اور وہ خود یہ چاہتے ہیں جو پیوٹن نے جو بات کی. اگین میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوں ان کی اس بات کو, میں صرف آپ کے ناظرین کو ایک دوسری پکچر بھی دکھانا چاہتا ہوں, اس کی دوسری سائڈ, کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتے یوکرین, ہم نیکسٹ ڈور پوری ویسٹرن افواج لگانا نہیں چاہتے, اور ہم یوکرین کو ہرگز ایٹامک پاور دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ دو چار ان کے اہم پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اتنا بڑا اسٹیپ لیا, تاریخی اسٹیپ, بہت بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح, کیونکہ ہم اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ صرف سنا کرتے تھے کہ ورلڈ وار, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, لیکن اب ہم یہ اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑے ملک نے ایک دوسرے ملک پر حملہ کیا ہے جس میں دنیا کے ہر کنٹری انوالو ہے کسی نہ کسی طرح اس میں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فیض الرحمان صاحب فار یور پریشیس ٹائم. دوبارہ بھی آپ سے بات, تھینک یو.